اچھا جو پہلے رہا ہے مجرم وہ نہیں ہو سکتا، مجرم وہ ہوگا جو 1 سے 2 بنایا اور 3 بنایا ہے، فرقوں میں بانٹا گیا ہے، مجرم تو وہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی دیر رک جائیں آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کر دوں تاکہ اس سلسلے میں آپ صحیح جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں۔ یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ہے ترمذی صحاح ستہ، یعنی حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں اس میں سے ایک ترمذی ہے۔ امام ترمذی کتاب الایمان میں اس مضمون کی بہت ساری روایتیں جو ہے وہ لائے ہیں۔ کتاب الایمان حدیث نمبر 2650 فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں؟ بنی اسرائیل ایک ماضی کی قوم ہے، ایک پرانی امت ہے، اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ کتنے میں بٹے تھے؟ اور فرمایا میری امت کتنے میں بٹ جائے گی؟ 73 فرقوں میں۔ حضور یہ فرما کے خاموش ہو جاتے، آپ خاموشی اختیار کر لیتے تو آج میں بھی یہاں کچھ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے 73 ہوں گے، کسی میں بھی رہ کے زندگی گزار لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو امت میں جو حصے بکھرے ہوں گے، جو اختلاف و انتشار ہوگا، جو گروپ بندی ہوگی، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک حقیقت اور بیان کر دی، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا کہ جو 73 فرقے ہوں گے نا، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک کو چھوڑ کر سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ بس یہی بتانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ نے اس ایک جنت میں جانے والے فرقے کو پہچاننے میں ذرا بھی مسٹیک کی دنیا میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 72 میں سے کسی میں چلے جائیں اور آپ کا انجام جو ہے وہ برا ہو، جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کے آپ مستحق بن جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور قرآن عظیم نے بھی یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان لانا، پھر تقوی اختیار کرنا، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جانا، یہ تینوں ذمہ داری قرآن عظیم نے آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے سچا کون ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقیقت بیان کی تو صحابہ کرام نے فوراً دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ وہ 72 کے بارے میں سرکار صحابہ نے سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وہ ایک جنت میں جانے والی، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ حدیث دیوبندیوں کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اس مضمون کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ وہ 72 بے نمازی نہیں ہوں گے، وہ تو اعمال کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ ذوالخویسرہ نامی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں اس وقت آیا جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ بخاری میں ہے یہ حدیث، مسلم میں ہے یہ حدیث، حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ذوالخویسرہ آیا اور اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لو۔ حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، مال غنیمت تقسیم کرنے کا سلسلہ روک دیا اور اس کی طرف دیکھ کے فرمایا ویلک
تباہ ہو جا تو، ستیہ ناس ہو تیرا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا؟ ارے دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تو مجھے نصیحت کر رہا ہے، اے دل۔ سخت ناراض ہوئے اور اس کے بعد فرمایا رحمت للعالمین ہے، پتھر کھا کے پھول برساتے تھے، گالیاں سن کے دعائیں دیتے تھے، لیکن جب ذوالخویسرا نے یہ گستاخی کی اے دل یا محمد تو برداشت نہ کر سکے، اور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرمایا ویلک، تباہ ہو جا تو، برباد ہو، ستیہ ناس ہو تیرا۔ حضرت عمر بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، بہت سارے صحابہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر سے اب برداشت نہ ہوا، بخاری میں ہے کہ انہوں نے تلوار نکالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اعزل لی ان یضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی گردن مار دوں۔ وہ کافر نہیں تھا، کافر ہوتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں کیوں آتا اور یہ کیوں مطالبہ کرتا؟ کافروں کو کیا حق تھا؟ وہ داڑھی ٹوپی والا تھا، بہت نماز پڑھنے والا تھا، بہت روزہ رکھنے والا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا تلوار نکالی حضرت عمر نے، اور بخاری کے الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی گردن مار دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اسے، ان اصحاب اللہ ان یحقرا صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو گستاخی کر رہا ہے نا، اس کے ساتھی اتنے نمازی ہوں گے کہ اے میرے عاشقوں، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ وہ اس قدر روزے دار ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ پھر فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن بھی بہت پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ آواز ان کی بڑی شاندار ہوگی، قرات وہ بہت اچھے سے کریں گے، لیکن وہ صرف حلق کے اوپر سے آواز نکلے گی، قرآن ان کے دل میں نہیں اترے گا۔ اور پھر ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے روزے داروں کے لیے، ایسے تالیوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ یہ لوگ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو 72 ہوں گے، ان کے اعمال کے بارے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ اعمال کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے۔ جو اہل حق ہوں گے وہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ ہم کیا عبادت کرتے ہیں، عبادت تو یہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ یمرقون من الدین، اور امام مسلم نے دین کی جگہ اسلام کا لفظ بیان کیا ہے، یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ اور پھر اس کی نشانی بھی بیان کر دی گئی، وہ جو آیا تھا نا ذوالخویسرا، اس کی بہت ساری حدیث میں نشانی بیان کی گئی ہے، اس کی اور اس کے اصحاب کی نشانی، دو نشانی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محلوق الراس، کہ اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ ہمیشہ سر منڈے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ محلوق الراس، بولیے ایک دفعہ آپ بھی مل کر، محلوق الراس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی سے تمہیں پہچاننا ہے کہ کون صحابہ والا ہے اور کون ذوالخویسرا والا ہے۔ اور دوسری علامت بیان کی مشمر الازار، ان کے پاجامے خوب اونچے اونچے ہوں گے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا، مشمر الازار، ان کے پاجامے خوب اونچے اونچے ہوں گے۔ یہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد مذہبوں کی نشانی بیان کی ہے، لیکن آج ہمارے ہی کچھ مقررین نے اس کو مذاق بنا ڈالا۔ جو بات بہت سیریس کرنی تھی اسے جو ہے وہ بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، یہ وہ کر کے اسے جو ہے وہ مذاق بنا ڈالا۔ یہ حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے منافقین کی اور بد مذہبوں کی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فرقہ، ایک جماعت 73 میں سے جنت میں جائے گی۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے ظہیر آباد کے مسلمانوں؟ آپ کو ایک میں رہنا ہے یا 72 میں؟ ایک میں رہنا ہے۔ تو وہ ایک کون سی جماعت ہے آپ پہچاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یاد رکھیے قرآن اور حدیث تو سب لے کر آ رہے ہیں،
لیکن کیا قرآن کا تم نے یہ فرمان نہیں سنا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن لے کے پڑھتے رہنے والا ہر آدمی صاحب ایمان ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پینٹ بوشٹ اور ٹائی لے کے اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کے تقریر کرنے والا وہ حق پر ہو، ہدایت یافتہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ارے اسے تو اردو نہیں آتی، وہ عربی کیا سمجھے گا؟ صرف طوطے کی طرح چیپٹر نمبر اور یہ رٹ لینے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا ہے۔ عالم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، قرآن کی زبان جانتا ہو، حدیث کی زبان جانتا ہو، عربی زبان اسے آتی ہو۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو قرآن اور حدیث تو سب لے کر آ رہے ہیں۔ قادیانیوں کے جو باصلاحیت علماء ہیں نا، اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو وہ گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں۔ آپ ان سے ملیں گے تو کہیں گے ارے ان کے پاس تو دلائل کا انبار ہے، پھر کیسے یہ عقیدہ کفر ہے؟ تو بات دلائل سے حل نہیں ہو پا رہی ہے، اب آپ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ جو حدیث پاک بیان کی اس میں ایک نقطہ ہے، کیا وہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ بولیے۔ ایک نقطہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جو حق والی جماعت ہے وہ 1400 سال پرانی ہے، رسول اللہ کے دور سے ہے، اس کی بنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی، اس کے ماننے والے صحابہ کی شکل میں 14 صدیوں سے پائے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ حق والی جماعت، یہ سواد اعظم ہمیشہ روئے زمین پہ چلتے رہیں گے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ آج بھی وہ ہیں، اور وہی وہ ہیں جن کا رشتہ 14 صدیوں سے ملا ہوا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ آج وہ جماعت ہم ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ مانا علیہ و صحابی والے ہم ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت اس وقت روئے زمین پر ہم اور صرف ہم ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ نے کہہ دیا، ثابت کیسے کرو گے؟ وہ بھی تو سبحان اللہ بول کے یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سنیوں تمہیں مبارک ہو، یہ جو 14 صدی پرانی جو جماعت ہے نا، اس سے کڑیاں تمہاری ملی ہوئی ہیں، شجرہ نسب تمہارا ملا ہوا ہے، تمہاری جماعت کے آثار ہر صدی میں صحابہ تک پائے گئے ہیں، مسجدیں تمہاری تھی، مدرسے تمہارے تھے، ادارے تمہارے تھے، عوام تمہاری تھی، علماء تمہارے تھے، فقہاء تمہارے تھے، مشائخ تمہارے تھے، صوفیہ تمہارے تھے۔ اور رہا معاملہ دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا، تو سن لو، ان کی ڈیٹ آف برتھ 1857، اور وہابیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ڈیٹ آپ دے سکتے 2 صدی کی دے سکتے ہیں۔ کتنی صدی کی؟ 2 صدی پہلے سنی تو تھے، اس ملک میں دیوبندی کوئی نہیں تھا، وہابی کوئی نہیں تھا۔ اس ملک میں اسلام کس نے پھیلایا پتہ ہے آپ کو؟ ارے بولیے زور سے، اپنے محسن کا نام نہیں معلوم تمہیں؟ حضور غریب نواز کو بارگاہ رسالت سے تمہاری تقدیر کو بدلنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اس کفرستان کو اسلام کا باغ و بہار بنا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب نواز سے پہلے کوئی نہیں آیا، غریب نواز سے پہلے بھی داعیان دین آئے، مبلغین اسلام آئے، تھوڑا سا آواز اس کی بڑھا دیجیے، آئے، لیکن انہوں نے ان کی اور غریب نواز کی مثال عام لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے لوگ جب آئے نا تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے ریٹیل کی دکان کھولی، غریب نواز آئے تو انہوں نے ہول سیل کی دکان کھول دی، ہول سیل کی دکان کھول دی۔ غریب نواز کے ہاتھوں پر ان کی دعوتی اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ان کی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور غریب نواز نے تمہیں صرف اسلام نہیں دیا، اسلام بھی دیا اور اس ملک میں ایک اسلامی ریاست بھی بنا کے دی ہے۔ اور غریب نواز کے دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ جو 8 صدیاں گزر گئیں، کون تھے وہ سارے مسلمان؟ دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے کہ سنی تھے؟ لیکن تمہیں اس دعوے کی دلیل دینی ہوگی، لیکن دلیل صرف تمہارے ہی پاس ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علم غیب، حاضر و ناظر، وسیلہ، استعانت، حیات النبی، عرس، میلاد، فاتحہ، قیام، سلام، یہ کوئی بھی ٹاپک لے کے اگر میں دلیل دوں گا، کل دیوبندی مولوی آئے گا وہ اس کے خلاف دلیل دے گا، کل وہابی مولوی آئے گا وہ اس کا جواب دے گا،
لیکن آج جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس کا جواب نہ اب تک دیوبندیوں کے پاس ہے نہ وہابیوں کے پاس ہے۔ آپ چاہے کیسی ہی تقریر کروا لیجئے، ان کا پول ان کی کتاب سے کھول کے دکھوا دیجئے، پروجیکٹر لگا کے ان کی فلم دکھا دیجئے، وہ بھی اسٹیج لگائیں گے اور آپ کی فلم دکھانا شروع کریں گے، وہ بھی آپ کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی گستاخی کی ہے۔ یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن آج آپ کو حقائق کا پتہ لگانا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر ایک مکان ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہو جائے، عقیل آئے کہے کہ یہ مکان میرا ہے، مولانا کے پاس آئے، شکیل آئے کہے کہ یہ مکان میرا ہے، مکان ایک ہے، دو دعوے دار آ جائیں، عقیل اور شکیل، تو مولانا کیسے فیصلہ کریں گے؟ مولانا تو یہ کہیں گے کہ عقیل تمہارا ہے، ڈاکومنٹس لاؤ، شکیل تمہارا ہے، ڈاکومنٹس لاؤ، کاغذات لاؤ، رجسٹری کے پیپر لاؤ۔ مولانا یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے، دوسرے کے پاس نہیں ہوگا، تو مولانا یہ سمجھ کے بیٹھے کہ جو لا کے دے گا رجسٹری کا پیپر دیکھوں گا اور فیصلہ کروں گا کہ مکان تیرا ہی ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ عقیل اور شکیل دونوں رجسٹری کا پیپر لا کے رکھتے ہیں، یہ لیجئے۔ اب مولانا حیران کہ مکان ایک ہے، عقیل کے نام پہ بھی ہے، شکیل کے نام پہ بھی ہے، دونوں کے نام پر ہے۔ اب مولانا کا دل گواہی دے گا کہ اس میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، ایک سچا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مکان کی رجسٹری دو آدمی کے نام پر ہو جائے۔ لیکن مولانا فیصلہ کیسے کریں گے؟ دل میں آئی بات تو تحری تو نہیں کریں گے، ٹاس تو نہیں اڑا دیں گے کہ جس کا آیا اس کا ہو جائے گا مکان۔ مولانا کو تو مضبوط بنیادوں پہ فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو مولانا جب پریشان ہو جائیں گے کاغذ سے، جیسے آپ پریشان ہو جاتے ہیں سب کی دلیل سن سن کے، تو مولانا کہیں گے عقیل تم بھی یہیں بیٹھو، شکیل تم بھی یہیں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ پھر مولانا اس مکان کے اطراف میں جو پرانے لوگ ہیں نا، پرانے لوگ، ان سے گواہی لیں گے کہ بھائی یہ مکان کس کا ہے جانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ مکان تو شکیل کا ہے۔ مولانا پوچھیں گے عقیل کا تو نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے عقیل کا نام تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، ہم تو شکیل کو جانتے ہیں، اس سے پہلے اس کا باپ رہتا تھا، اس سے پہلے اس کا دادا رہتا تھا، اس سے پہلے اس کا پر دادا رہتا تھا، یہ عقیل کا نام تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ جب مولانا ایسے بہت لوگوں سے گواہی لے لیں گے، تب آئیں گے اور عقیل کی فائل پھاڑ کے اس کے منہ پہ پھینکیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے بوگس کاغذ بنایا ہے، تیرا پیپر بوگس ہے، قبضہ شکیل کا ہے، کاغذ شکیل کا سچا ہے، اور وٹنس شکیل کے حق میں جو ہے وہ جمع ہوئی ہے۔ اب یہی حال سب کا ہے کہ دیوبندی بھی آپ کے سامنے فائل لا کے رکھ دیا ہے، سنیوں کی بھی فائل موجود ہے، اہل حدیث کی بھی فائل موجود ہے۔ اب آپ سب کو یہیں چھوڑ دیجئے، چلیے ہم چلتے ہیں مدینہ، وہاں سے فیصلہ کروائیں گے۔ لیکن کیسے ہوگا فیصلہ؟ ایک ایک ایشو اٹھائیں۔